السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ 12 ربیع الاول والے دن آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہی ہے۔ معاذ اللہ بدعات اور فحاشی اور ڈول ڈمکے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ مسجدوں کے اندر بھی پھر وہ یہ ایک ایسا طبقہ جو مسجدوں کے اندر بھی یہ کام کرتا ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو یہ میں بتانے جا رہا ہوں آیا کہ 12 ربیع الاول والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی، تو ناظرین آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل بھی دیا گیا، کیا جنازہ بھی پڑھایا گیا۔ اسی والا سے آج ہم گفتگو سنیں گے، مرزا علی جی ان کی گفتگو سنیں گے کہ آخر انہوں نے کیا بتایا کہ اگر غسل دیا تو کس صحابی نے دیا ہے، یعنی کن صحابہ نے دیا ہے، تو اگر یہ بات اگر جنازہ پڑھایا تو پھر کس نے جنازہ پڑھایا۔ باقی بھائی نمبر پہ یہ بتا دوں، جنازہ تو کسی نے نہیں پڑھایا، چلو اتنا سے میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ اس گفتگو کے اندر سنیے گا کہ مرزا علی جی نے کیا گفتگو کی ہے۔ یقین مانیے میرے خیال سے اگر آپ یہ گفتگو سنیں گے تو کافی ایسے آپ چیزوں سے، بدعات سے، اور یہ بھی کہہ دوں طرح طرح کے جو دین کے اندر معاذ اللہ اضافہ کیا گیا ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار ناظرین یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ گھنٹے گھنٹے کا بات کرے، 2 گھنٹے کا بات کرے تو دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ 2 منٹ بات کر دے تو وہی دل پہ اثر ہو جاتی ہے۔ تو خیر ناظرین، ہم ناظرین مل کے مرزا علی جی کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اب میرے بھائیو 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا، یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے۔ اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، جنازہ، قبر کا کھودنا، دفنایا جانا، کفن مبارک، یہ کم از کم 7 کتابوں میں موجود ہے، 7 بکس میں۔ اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس 7 بکس سے میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ پہلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے۔ یہ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا۔ سنن نسائی الکبریٰ میں 11,770 احادیث ہیں، 11770۔ ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کتب ستہ میں، یہ الصغریٰ ہے، اس میں ہے 5761 احادیث۔ یہ چیپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے، اسی میں سے اجتباع کیا گیا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں سے۔ سنن نسائی الصغریٰ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 303 ہجری کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی، المتوفہ 364 ہجری، انہوں نے یہ اختصار کیا تھا، سنن نسائی الکبریٰ کو الصغریٰ میں کنورٹ کیا۔ الکبریٰ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے، لہٰذا میرا جو 72 احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں۔ محدثین فرق نہیں کرتے ہیں، وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد الکبریٰ ہے۔ مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی الصغریٰ میں نہیں ہے، کتب ستہ والی میں نہیں ہے، وہ الکبریٰ میں ہے۔ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 119928 کے جو شخص فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے آیت الکرسی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو لیکن نماز ہی پڑھنی پڑنی ہے، خالی آیت الکرسی پڑھنے نال نہیں، انشاءاللہ تو بول لیا نا۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے، تو آیت الکرسی جو پڑھ لے۔ تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، اور اسی کا وہ چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار، اس میں سے ہم لیتے ہیں، اس میں نمبر ہے 9928۔ اسی طریقے سے سیدنا علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہیں، اسی لیے میں نے 72 احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی الکبریٰ لکھا ہوا ہے، الصغریٰ نہیں ہے، پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا چیپٹر ہے خصائص علی، جب دمشق میں امام نسائی گئے اور سیدنا علی سے بغض تھا،
لوگوں کو تو سیدنا علی کے خصائص پہ 194 احادیث جمع کی، پھر ان پہ رافضیت کا فتویٰ لگا، پھر انہوں نے فضائل صحابہ لکھی، وہ بھی اردو زبان میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے، اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ہے ایک چیپٹر، وہ بھی موجود ہے، اردو میں آ چکا ہے الحمدللہ، یہ سب کے سب وفات النبی والا چیپٹر بھی آ چکا ہے۔ اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک 47 احادیث ہیں اس چیپٹر میں وفات النبی والے میں، اور جو میں حدیث اب بیان کرنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ اسی سے، اور اس پہ باب باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے، کیف صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑھی گئی، یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 7119 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 397 دوسرا ریفرنس ہو گیا۔ تیسری بک ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں ہے 6367۔ چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے 3152 اور 3157۔ پانچواں ریفرنس سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مختصراً 1234 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ پانچواں ریفرنس مجموع الزوائد میں ہے 8935، امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحت کو صحیح کہا۔ اور ساتویں کتاب ہے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 852 ہجری، جو امام حیثمی کے شاگرد ہیں، بخاری کی سب سے بہترین شرح جنہوں نے لکھی، انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 432 کے انڈر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحت کو ٹھیک کہا۔ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے ورڈ بائی ورڈ 7119 سنیے۔ سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم اور ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی۔ دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں۔ پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا۔ یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے۔ اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی، اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اے سالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ۔ میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا، انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम, उन्होंने मेरी कलाई पकड़ी और चल पड़े, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे अनवर को छुआ और बोसा दिया, यहां तक कि उन्हें यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने वहां आयत तिलावत की, सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 30, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी आपको भी मरना है और आपके मुखालिफिन को भी मरना है। सहाबा कराम ने पूछा, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, ए यार गार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, क्या रसूलुल्लाह फौत हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उन्होंने कहा हां। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। फिर सहाबा कराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी? क्योंकि बाद लोगों ने कहना जनाजा कोई नहीं होया। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा जी हां। फिर साहबा ने पूछा, हम आपकी नमाज जनाजा कैसे अदा करें? उन्होंने फरमाया, लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीरात पढ़ें और दुआ करें, फिर वो बाहर आ जाएं, फिर दूसरे लोग जाएं, यानी ग्रोह दर ग्रोह दाखिल हों, इमाम कोई नहीं होगा। ये मैं इंशाल्लाह बता भी देता हूं इमाम शाफी का कौल इस कॉन्टेक्स्ट में। सही बुखारी में 4 तकबीरात भी साबित है मैयत के ऊपर, और सही मुस्लिम में 5 तकबीरात भी, दोनों सुन्नत है। अहले तशय्युअ सिर्फ 5 तकबीरात वाली सुन्नत पे अमल करते हैं, अहले सुन्नत 4 वाली पे भी करते हैं। और शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला के जनाजे पर 5 तकबीरात कही गई, और हर तकबीर के साथ रफ़ुल यदैन भी करना है, और सलाम आखिर में एक तरफ ही फेरना है, दाईं तरफ। बुलंद आवाज से भी जनाजा साबित है, लेकिन उमूमी अमल आहिस्ता आवाज के साथ है, सिर्रन। तो इंशाल्लाह मौका मिला, वैसे तो मैंने बता दिया, नमाज जनाजा के ऊपर रिसर्च पेपर ahlesunnatpak.com पर रखा भी हुआ है। साहबा कराम ने पूछा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन भी किया जाएगा? उन्होंने कहा हां। साहबा ने पूछा, कहां तदफीन होगी? उन्होंने कहा, जिस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने कब्ज फरमाया है, यानी वो चरपाई मुबारक, वहां पर उस चरपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते हैं जी मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी, वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397, ये भी शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है, 417, उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद, और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त, सुबह के वक्त डेथ हुई, और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कौल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा कराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। ये प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी।
کہ آپ کی میت کی موجودگی میں بھی کسی نے مصلی پر نہیں کھڑا ہوا. انڈیویجول نماز جنازہ ادا کی گئی, تکبیرات بھی, درود شریف بھی, دعائیں بھی پڑھی گئیں انڈیویجول, پہلے مردوں نے, پھر عورتوں نے, اور پھر بچوں نے. اسی کانٹیکس میں جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, مشکات میں 5963 ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں 7122, کہ جب صحابہ کرام میں اختلاف ہوا تو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو وہیں پر قبض فرماتا ہے جہاں پر اللہ پسند کرتا ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چرپائی کے نیچے کھودی جائے. بعض اصحاب نے کہا کہ آپ کو بیت المقدس لے جاتے ہیں جہاں 4000 انبیاء کی قبریں ہیں, بعض نے کہا بقیع غرقد لے جاتے ہیں, لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں پر قبض کرتا ہے جہاں وہ پسند فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ جگہ ہے, اور ویسی پسندیدہ ہے, ریاض الجنہ ہے, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے ٹکڑے میں دفن ہے. مسئلہ نمبر 5 میرا حیات النبی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے, تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے, باقی ڈیٹیلز اسی میں موجود ہیں. اور سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر کھودو, حجرہ عائشہ کے اندر کھودی گئی, آج اسی حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 54C اور D میں دیکھ سکتے ہیں. قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. بس اب ہمارا لیکچر انشاءاللہ 15 منٹ کا ہی رہ گیا ہے, اگلی صرف 3 حدیثیں مختصر باقی ہیں. 14ویں حدیث سنن ابی داؤد میں, سنن ابن ماجہ میں اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے, مشکات میں بھی ہے. بڑی رکت انگیز حدیث ہے میرے بھائیوں. 5948 مشکات میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے کا ارادہ کیا گیا تو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں. اب صحابہ کے لیے بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آگے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی, اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں, یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز, کسی فرشتے کی ہوگی, سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے, اہل بیت نے, سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی, لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی, بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا, جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے, آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے, مشکات میں ہے 1693. سعد ابن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا, بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائیڈ ہے نا, اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی, اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے, اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا.
یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے، تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ. وہ لیتے ہیں اس میں سے، وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی، وہ سمجھتے نہیں تھی، پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے، فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو. فی کہتے ہیں ان دا گریو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناٹ آن دا گریو آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے. وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی، یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک، زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکس میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں، اس کا نمبر ہے 1712. قاسم بن محمد بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں، اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس، ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے، اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے، اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی، اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا، مسئلہ نمبر 59A، اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے، اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر. ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ، وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی، سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی، اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی. یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 5961. یہ بھائی اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں، رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈال ہے، بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا، ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے، ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سیلیں رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی، تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے ہیں.
انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے, کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر, ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی 30:1 کے اوپر عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں, جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں ہے 5967, انتہائی رکت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی اور بڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے, ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر نے سیدنا عمر سے کہا, سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے, آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں. یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو, رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں, اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی. 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا, یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ, وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کوئی صحابی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا, تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا, یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے, یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے, سنت چھوڑ کر گئے, اہل بیت کا احترام, ان کی محبت چھوڑ کر گئے. اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں. مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ تعالی ملاقات بھی ہو جائے گی، اس میں وہ سوال جواب کرنے میں انشاءاللہ میں وہ بھی انشاءاللہ تعالی تیار ہوں. اچھا سعد علی عزیز احمد، اچھا یہ بچے دو ان سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا آپ کو باہر بھی تلاوت اور نعت چھوٹی سی سنائیں گے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو ناظرین بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول والے دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو ناظرین بلکہ یہ تو حدیث نے بھی بتایا کہ دن ایک ہی ہے، یعنی منڈے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار والے دن رب العالمین کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی. تو ناظرین لیکن میں جو چند احادیث آپ کو سنانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی. یہ ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں آپ کے سامنے جامع ترمذی کی، اور حدیث نمبر ہے 978 یعنی 978 نمبر حدیث ہے. آئیے وہ ہم حدیث پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو بالموت وعندہ قدح فیہ ماء وہو یدخل یدہ فی القدح ثم یمسح وجہہ بالماء ثم یقول اللہم اعنی علی غمرۃ الموت وسکرۃ الموت. ناظرین اس حدیث کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. حدیث کا نمبر میں آپ کو بتا دوں، جامع ترمذی 978 نمبر حدیث ہے. کیونکہ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ نے بھی یہ حدیث دیکھنی ہے، بلکہ اسلام طریقے سے اسی لیے دیکھیں کیونکہ وہ ہر بندے کے موبائل میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے، بخار زیادہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیالہ پانی کا بھرا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور اپنے چہرے پہ یعنی مل رہے ہیں. تو اگلے جو الفاظ ہیں اللہم اعنی علی غمرۃ الموت او سکرۃ الموت، یہ ناظرین آپ نے خود پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس حدیث کا. اگلی بھی بات ہم کرتے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رب العالمین کے ساتھ ملاقات فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر آئے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے تو جلدی سے نیچے اترے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی جسم مبارک کے اوپر یمنی چادر دی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے سے تھوڑی سی چادر ہٹا کے محبوب علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا. حدیث ہے صحیح بخاری کی. بوسہ دیا اور ساتھ کیا فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ کا دنیا میں آنا بھی بڑا اعلیٰ تھا اور دنیا سے جانا بھی بڑا اعلیٰ ہے. اور یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ بندہ میت کا بوسہ لے سکتا ہے. تو ناظرین میں اگلی بات آپ کو بتاتا چلوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالیٰ جب یہ پتہ چلا کہ مسجد نبوی کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے نے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین سے ملاقات کر لی ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا. حضرت عمر یہ بات کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو تعالی عنہ گئے تو فرمانے لگے اجلس، یعنی حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کو تعالی نہیں بیٹھ رہے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو جلدی سے خطبہ دیا. تو خطبے کے اندر جو الفاظ پڑھے وہ یہ پڑھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے فمن کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ وان اللہ حی لا یموت. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے کلمے کہنے کے بعد، جملے کہنے کے بعد کیا فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وممن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ سورہ آل عمران کی 144 آیات یعنی پڑھی ہے 144 نمبر. تو فرما رہے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا، فرمایا فان محمدا قد مات، یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ
جو بندہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سن لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کر لی ہے، اور جو بندہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں وہ سن لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، رب العالمین کے اوپر کبھی بھی موت طاری نہیں ہوگی، وہ زندہ اور زندہ رہنے والا ہے، کیونکہ سورہ رحمان بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، اگر ذات باقی رہے گی تو رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔